راہ نور و شوق بائے سمیرہ حمید، ایپیسوڈ 6۔ تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوسرے دن البتہ وہ فرصت سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، اور پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ دیا جاتا ہے فوڈ سیل کی سب سے لائٹ ٹرینی دینا کو۔ اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور اپنا کام کرتی رہی۔ وہ بھی 4-6 جملوں میں طنز کے وزنی بارود بھر بھر کر فائر کرتی چلی گئی، لیکن پھر آئی اور آتی رہی۔ وہ تب بھی سپاٹ رہی۔ اس کا خیال تھا ایشل ایسا کرنے میں حق بجانب ہے۔ ہر انسان وہی کرتا ہے جو اسے ٹھیک لگتا ہے، جو اسے مزہ دیتا ہے، جس سے وہ سکون حاصل کرتا ہے۔ وہ تکلیف دینا، حد تک کرنا، نیچا دکھانا ہی کیوں نہ ہو، وہ دوسروں کو راستے سے ہٹانا، چال میں پھنسانا، اور پھر اپنے تکبر کا بھرپور اظہار کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دن شیف قمر نے اسے ایشل کو ریفر کرنا چاہا کہ وہ چند دن مس ایشل کے ساتھ کام کرے۔ میں آج سے آپ کو جاب چھوڑنے کا نوٹس دیتی ہوں۔ آواز میں مرچیں بھرنا وہ بھی جانتی تھی، وہ بھی ہری تیز۔ کیوں؟ شیف نے اس کا یہ لہجہ ان 10 مہینوں میں پہلی بار سنا تھا۔ ایگریمنٹ میں صاف صاف لکھا ہے کہ میں صرف آپ کی ہیلپر ہوں، آپ مجھے ایسے ریفر نہیں کر سکتے۔ شیف حیران اس کی شکل دیکھنے لگے کہ یہ کون سی یادداشت ہے جو 10 مہینوں بعد واپس آئی ہے اور اسے یاد دلا رہی ہے کہ اسے کسی کو ریفر نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ جاب چھوڑنے کے اعلان سے وہ بوکھلا گئے۔ ایسی اسٹیپنی کو جو سارا کام کرے، صرف 10,000 تنخواہ لے، خاموش رہے اور کوئی فساد اور چلاکی بھی نہ دکھائے، کون ہاتھ سے جانے دے گا؟ آج سے پہلے تو تمہیں میرے ریفر کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اب ہو رہا ہے، لیکن کیوں؟ میں جاؤں؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ شیف اس کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ اس ہوٹل کے ہر کچن کے ہر شیف کی تم اسٹیپنی ہو، صرف میرے لیے تمہاری ایگو ہرٹ ہونے لگی ہے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں ڈیلی ویج پر رکھ لیتی ہوں۔ بولو کتنے پیسے لوگی؟ 50 روپے، 100، 200، بولو کتنے لوگی؟ تمہارا یہاں سے دفع ہونا۔ غصہ نہ کرو دینا، تم نے سنا نہیں، جن کی جیب میں پیسے نہ ہوں انہیں سکون کی طرح نہیں کھنکنا چاہیے۔ سنا ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ جن کے سروں میں تکبر کے کیڑے ہوں ان کے سایوں میں بھی نہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ ہاں ہاں، یہ میری کیپ دیکھ رہی ہو؟ اسے شیف کیپ کہتے ہیں۔ اسے پہن کر سر اونچا نہیں کرنا پڑتا، وہ خود بخود ہی اونچا ہو جاتا ہے۔ اس کیپ کی لاج رکھو اور ڈیلی ویجز پر اسٹیپنی ڈھونڈنا بند کرو، اس نے سکون سے کہا۔ اگر ہم جیسے شیف نہیں ہوں گے تو تم جیسے ناکارہ پرزوں کا کام کیسے چلے گا؟ اس کی نقل میں، اس کی تقلید میں لوریل میک اپ کی تہوں پر اتراتے ہوئے اس نے بھی سکون ہی سے کہا تھا۔ میرے اتنے نقصان پر بھی میں اور تم ایک ہی جگہ کھڑے ہیں ایشل۔ کچن کے دروازے سے باہر نکلتی ایشل سے اس نے گردن موڑ کر کہا۔ میرے کھانے غیر ملکیوں کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، میرے نام کی تعریفی چھٹیں کچن میں آ رہی ہیں، میں دنیا بھر کی ڈشز بنا رہی ہوں، میرا نام گمنام ہے، میری جیب خالی ہے، لیکن پھر بھی میں اور تم ایک ہی جگہ ایک ہی کام کر رہے ہیں۔ تمہاری تنخواہ لاکھوں میں ہے اور میری صرف 10,000۔ تم شیف ہو اور میں اسٹیپنی، پھر بھی میں فائدے میں ہوں، کم سے کم تم سے زیادہ، ہر طرح برہان سے زیادہ۔ ہمیشہ نہیں رہو گی، مجھ سے کم یا برہان سے زیادہ؟ وہ بد دعا کا لمحہ تھا۔ جب وہ گاؤں واپس چلی گئی تو اس نے ایک بار سوچا تھا۔ اس سوچ سے کہیں پہلے ایک دن اچانک ہیڈ کوارٹر سے جانچ پڑتال کی ٹیم آ گئی۔ وہ 6 افراد تھے اور جرمن شیف ان کا ہیڈ تھا۔ صبح ہی سے سب کو ٹیم کی آمد کی خبر ہو چکی تھی، اسی لیے سب الرٹ تھے۔ صرف ایک اس دن دینا نے ہیلپر بن کر ہی کام کیا تھا۔ جرمن شیف کچن میں آیا تو وہ آرام سے کھڑی کٹنگ کر رہی تھی۔ جب تک وہ کچن کی پڑتال کرتا رہا وہ اپنا کام ہی کرتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کچن میں سب کسی نہ کسی سوال کے پوچھے جانے کے لائق تھے، وہ نہیں، کیونکہ وہ ہیلپر تھی اور ہیلپر کی حیثیت ڈش واشر سے زیادہ اوپر ہی ہوتی ہے۔ آپ کون ہیں؟ وہ اس کے قریب آیا اور پوچھا، جبکہ وہ کارڈ پڑھ سکتا تھا۔ میں شیف قمر کی ہیلپر ہوں۔ کب سے کٹنگ کر رہی ہیں؟ ہاتھ اور نائف کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ گاؤں کی تاریخ سے شروع کرے یا اسٹیپنی بننے کی تاریخ سے۔ 3 مہینے سے، شیف قمر نے جواب دیا۔ جرمن نے رخ موڑ کر انہیں ایسے دیکھا کہ شیف قمر کے ساتھ ساتھ باقی سب کی بھی سٹی گم ہو گئی اور وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ کریں کٹنگ؟ اس نے کہا اور وہ کٹنگ کرنے لگی۔
پھر اس نے ڈھیر میں سے ایک مچھلی اس کے آگے کی. اس کی کرے. اس نے مچھلی اپنے سامنے رکھی اور اس کی کھال ایسے اتاری جیسے آلو پر سے چھلکا اتارا جاتا ہے. یہ 3 مہینے کی کٹنگ سے آتا ہے. رخ موڑ کر شیف قمر سے پوچھا. شیف قمر نے اسے گھورا. یہ جاہل لڑکی، دل میں سوچا. جرمن نے ایک پین سٹوو پر رکھا، مچھلی کے ٹکڑے پین میں ڈالے اور پین اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا. جیسے منڈیر پر بیٹھے کسی پرندے کو شش کہو اور وہ اڑ جاتا ہے. وہ نہیں اڑے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایسے ہی پین پکڑ کر دینا نے کچھ ایسے جھٹکا دیا کہ مچھلی کے سارے پیس ہوا میں اڑے. کچن کی دنیا، باہر کی دنیا، سب شیف کی آنکھیں فریز ہو گئیں. اچھل کر ٹکڑے پین میں واپس آئے. یہ اس نے نہیں کیا. نہیں، ایسا ہو گیا کیونکہ وہ شیف تھی، ہیلپر نہیں. تو مجھے ملنے والی رپورٹ درست تھی. جرمن بس اتنا ہی بڑبڑایا. وہاں اس جیسے کم و بیش 6 ہیلپر تھے. ٹیم نے سب کے ٹیسٹ لیے اور ان میں سے 4 کو شیف کی جاب مل گئی. ان 4 میں سے ایک دینا بھی تھی. وہ چاروں 3 ماہ کے ٹرائل پر تھے، اس لیے ان کی سیلری ابھی صرف 40,000 تھی. 3 ماہ بعد بورڈ انہیں مستقل جاب دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرنے والا تھا. شیف قمر کی جاب بس جاتے جاتے ہی بچی تھی. ان سب شیف کو جن کے انڈر سٹیپنی کام کر رہے تھے کو یقین تھا کہ یہ ان سٹیپنیوں کی چال ہے. انہوں نے ہی ہیڈ کوارٹر رپورٹ کی تھی. کھانوں کے ٹرائل، کٹنگ اور انٹرویو میں انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ وہ سب پاس ہو جائیں اور شیف بن جائیں، اور وہ شیف بن گئے. آپ کے سامنے ہوا جو کچھ ہوا. میں نے کہیں کوئی رپورٹ نہیں کی. تم نے میری آنکھوں میں دھول جھونکی. میں نے تمہیں اتنا کچھ سکھایا، اپنے نام کے نیچے تمہیں کوکنگ کرنے دی اور تم نے میری ہی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا. میں پہلے دن سے ہی جانتا تھا کہ تمہیں میری جگہ لینے کی جلدی ہے. شیف قمر کی لان تان ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی. مجھے آپ کی یا کسی کی بھی جگہ لینے کی ضرورت کبھی نہیں رہی شیف. میں خود بھی ایک شیف ہوں. آپ نے میری قابلیت دیکھ کر ہی مجھے اپنے نام کے نیچے کام کرنے دیا. میں کوئی نالائق شیف نہیں تھی. آپ کی ہر طرح کی سختی کے باوجود میں نے کبھی اف نہیں کیا. ڈے نائٹ 16-17 گھنٹے کی شفٹوں میں کام کیا ہے. صرف عید پر ہی میں نے لگاتار 5 دن کی ڈیوٹی دی ہے. کبھی ایک بھی بار میں نے نہیں کہا کہ میں تھک گئی ہوں، بیمار ہوں. آپ جہاں جہاں گئے میری بنائی ڈشز پر آپ کو انعام اور اسناد ملی. لیکن میں نے کیا کہا؟ کون سے انعام؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے. میں اتنی بھی لا علم نہیں شیف. گورنر ہاؤس کی دعوت کی تیاری میں $1,000 اور وزیر اعلیٰ ہاؤس سے $5,000. سعودی شہزادے کے استقبالیہ کھانے کی تیاری پر تو آپ کو تعریفی سند تک ملی تھی. کیا میں نے کسی ایک بھی چیز میں اپنی حیثیت اور انعام کا تقاضا کیا؟ تم کیسے تقاضا کر سکتی تھیں؟ جس چارج میں تمہیں اسکول اور ہوٹل سے نکالا گیا تھا، 3 اسٹار تو بہت دور کی بات ہے، تمہیں کوئی معمولی سا ریسٹورنٹ بھی اپنے پاس کچن میں گھسنے نہ دیتا. میری وجہ سے تمہیں اس 5 اسٹار ہوٹل کے کچن میں پکانے کا موقع مل گیا. 2-4 ڈشز ہی بنانی آتی ہیں نا تمہیں؟ 2-4؟ جس وقت میں یہاں آئی تھی میں اپنی کلاس کی سب سے لائک اسٹوڈنٹ تھی. میں ریسیپی پڑھ کر ڈش بنا لیا کرتی تھی. اتنی ہی لائک تھی تو اسٹیپنی کیوں بنی؟ وہ میری بدقسمتی تھی. میں چاہوں تو بورڈ کو جا کر بتا سکتا ہوں کہ تمہیں فوڈزل اسکول سے کیوں نکالا گیا تھا. وہ بے یقینی سے شیف کو دیکھ کر رہ گئی. مستقل دستانے پہننے کی وجہ سے اس کے ہاتھوں پر پھپھوندی لگ گئی تھی. انگلیوں کی جڑیں گل گئی تھیں. گرمیوں میں بیسمنٹ اور سردیوں میں بیکری میں کام کرنے کی وجہ سے وہ کتنی ہی بار بخار کی حدت سے موت کو قریب سے دیکھ کر پلٹی تھی. شیف نے اسے جس شیف کے انڈر بھیجا اس نے جا کر کام کیا. کتنی ہی بار شیف اسے ذاتی تقریبات میں لے گئے اور پیسے اپنی جیب میں ڈالے. 3 بار شیف نے اس سے اپنے گھر کی تقریب کا کھانا پکوایا. کبھی بہن، کبھی دوست، کبھی سالے، کبھی انکل کے گھر اس سے لائف کاؤنٹر لگوائے اور اس نے اف تک نہیں کی. 10,000 دے کر شیف نے لاکھوں کا کام لے لیا. اور ابھی بھی دغا باز، جھوٹی، بے ایمان وہ تھی. دنیا میں برے لوگ زیادہ اور اچھے لوگ کم نہیں ہیں. دراصل دنیا میں جو اچھے ہیں وہ برے بھی ہیں، اور یہی سب سے برا ہے. وہ جانتی تھی کہ شیف قمر ایک بہت شفیق باپ اور محبت کرنے والے شوہر ہیں، لیکن وہ ایک خود غرض باس اور مغرور شیف تھے. برہان ایک قابل شیف تھا، لیکن انسانی معاملات میں وہ کسی فرعون سے کم نہیں تھا.
انایا ایک ہمدرد لڑکی تھی، اس کی مدد کرتی رہی تھی، لیکن ٹی وی پر اس نے ایک دوسرے شیف کا شو اپنی پی آر سے ختم کروا دیا تھا اور اس کی جگہ خود پرائم ٹائم شو کرنے لگی تھی۔ دنیا اسی لیے تو ایک بری جگہ بنتی جا رہی ہے۔ ہم جتنے اچھے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہم برے بھی ہیں۔ ایک وہ وقت تھا جب فوڈزل میس نے پہلی بار شیف کیپ سر پر پہنی تھی تو وہ مسکرا رہی تھی، اور ایک یہ وقت تھا جب اس نے کچن میں کھڑے ہو کر شیف کیپ پہنی اور وہ مسکرا رہی تھی۔ اس مسکراہٹ کی واپسی کی اس نے بڑی قیمت چکائی تھی۔ وہ شیف کی حیثیت سے کام کرنے لگی۔ اسے ملنے والے سولو آرڈر کی تعداد نے اسے پہلے ہی مہینے ٹرائل سے تقریباً پاس کروا دیا تھا۔ جس دن اسے پہلی تنخواہ ملی، اس دن وہ اتنی خوش تھی کہ اپنی ساری تکلیفیں بھول گئی۔ اس نے ساری تنخواہ اماں کو گاؤں بھیجوا دی۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک ایک روپیہ اس کی ماں کی وہ انگلیاں گنے جو شیفون کے دوپٹوں پر پھول پتیاں بنا بنا کر اپنی پوروں پر گھڑے کر کھدوا چکی ہے۔ تم نے اپنے خرچے کے لیے پیسے نہیں رکھے؟ خوشی سے اماں کی آواز کانپ رہی تھی، صرف اس لیے کہ 5 اسٹار ہوٹل نے ان کی بیٹی کے کھانوں کو اتنا پسند کیا تھا کہ وہ اسے اتنے زیادہ پیسے دینے لگے ہیں۔ آپ بھیج دیں مجھے؟ اتنے بڑے ہوٹل میں شیف ہو گئی ہو دینا، اچھے اچھے کپڑے پہن کر جایا کرو، وہ جیسے ٹی وی میں نہیں پہنتے ہیں۔ ٹھیک ہے اماں۔ اسے خرچے کے پیسے دینے کے بہانے اماں ڈھیروں ڈھیر مٹھائی حویلی والوں کے لیے لے آئیں۔ اب انہیں وہ ہوٹل دیکھنا تھا جہاں لوگ کاروں میں بیٹھ کر آتے ہیں اور شیف دینا فضل کریم کا پکا کھانا آرڈر کرتے ہیں۔ اس نے اماں، جمیلہ اور جنت کو ہوٹل دکھا دیا، کچن بھی جہاں وہ کام کرتی تھی۔ جنت اور جمیلہ کے لیے اس نے بیکری سے ایک کیک بھی پیک کروا دیا جو اس نے بنایا تھا۔ وہ اب ان چیزوں کی قیمت پے کر سکتی تھی۔ اب وہ اپنے پیشے کے ایمان کو 4 چاند بھی لگا سکتی تھی۔ وہ کچرے، ٹماٹر، مرچ کا گلا سڑا ڈھیر میں ہاتھ ڈال کر اپنے ڈشز نہیں پکاتی تھی، نہ ہی وہ کسی ڈیزرٹ، دیسی یا بدیسی ڈش میں کوئی دھوکہ ایڈ کرتی تھی۔ اس نے بورڈ سے ان معاملات پر بھی بات کر لی تھی۔ جس تیزی سے ہوٹل کے کمروں اور بفے میں اس کی ڈشز کی ڈیمانڈ بڑھ رہی تھی، بورڈ نے اسے کھانا پکانے کی آزادی بھی دے دی تھی اور کچن سٹور کی ٹیم کو اجزاء کی کوالٹی برقرار رکھنے کی ہدایت بھی۔ صرف دوسرے مہینے میں ہی وہ اس کے بارے میں شیف کمیونٹی میں چہمگویاں ہونے لگی تھیں کہ وہ جلد ہی کسی ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ شیف بن جائے گی۔ ہیڈ کوارٹر سے آئی ٹیم ابھی وہیں تھی اور وہ اس کے کام سے خوش تھی۔ ایشل کو 3 بار نوٹس مل چکا تھا کہ وہ اپنی ریسیپی کے ذائقے کو برقرار رکھے، ورنہ اسے نوکری سے برخاست کر دیا جائے گا۔ وہ جانتی تھی کہ جن سب کے ساتھ اس نے اسٹیپنی بن کر کام کیا ہے، ان سے ان کا شیف بننا برداشت نہیں ہو رہا۔ ہیڈ شیف کی افواہ نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ پروفیشنل جیلسی کی بو ہر طرف سے آنے لگی تھی۔ وہ ان سب میں اکیلی لائق نہیں تھی، لیکن وہ ایماندار بہت تھی۔ پیشے کا ایمان روح کے ایمان کے برابر ہے۔ وہ صرف اس ایمان پر قائم تھی، لیکن پہاڑوں پر چڑھنے والے جانتے ہیں کہ عین چوٹی پر پہنچ کر پاؤں پھسل بھی سکتا ہے، اور سب ملح بھی کہ سمندر اپنے سینے میں بھنور رکھتا ہے۔ وہ بھنور، وہ زہر تھا جو اس نے امریکی مدوبین کے کھانے میں ملایا تھا۔ 6 میں سے 2 افراد وہ کھانا کھا چکے تھے۔ 20 منٹ کے اندر اندر ہوٹل کے ڈاکٹران ان کے کمروں کی طرف بھاگے جا رہے تھے، اور 2 گھنٹے کے اندر اندر ہوٹل کی سیکیورٹی کے ساتھ سیکرٹ سروس کے لوگ اس کے سر پر کھڑے تھے۔ 15 دن اسے حراست میں رکھا گیا اور 16ویں دن اسے جانے کے لیے کہہ دیا گیا۔ میں نے کھانے میں کوئی زہر نہیں ملایا تھا۔ اسے واپس گھر بھیجا جا رہا تھا، پھر بھی وہ یہی کہے جا رہی تھی۔ اس نے 15 دن لگاتار یہی کہا تھا۔ 2 ہفتے وہ ان سے زیادہ خود کو یہ یقین دلاتی رہی تھی کہ حالات اس کی خوشبختی میں ایسے کیسے زہر گھول سکتے ہیں، ایسے کیسے وہ ہوٹل کے کچن سے سیکرٹ سروس سیل میں آ کر بند ہو سکتی ہے، ایسے کیسے ساری آفتیں اور مصیبتیں ملاقات کے لیے صرف اسی کو پسند کر سکتی ہیں، ایسے کیسے دینا فضل کریم پر ہر آفت اپنا بوجھ لاد سکتی ہے۔ آپ جا سکتی ہیں۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ میں نے کھانے میں زہر نہیں ملایا تھا۔ گیلی آنکھیں گیلی ہتھیلیوں سے رگڑ رہی تھی۔ اتنے دنوں سے وہ بس یہی کر رہی تھی۔ آپ اور کتنی بار یہ کہیں گی؟ میں نے زہر نہیں ملایا تھا، میرا یقین کریں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ آپ مان کیوں نہیں رہے؟ آفیسر نے اسے ہمدردی سے دیکھا۔ اس کا دماغی توازن متاثر ہوا تھا۔ وہ معصوم بے گناہ تھی۔
ایسے الزام اور اتنے دن کی حراست نے اسے بری طرح سے متاثر کیا تھا۔ کھانا روم سروس کے حوالے کرنے سے صرف چند سیکنڈ پہلے زہر ملایا گیا تھا۔ وہ ڈش واشر تھا۔ کچن کے 2 اور افراد بھی شامل تھے۔ حکومت اور اپوزیشن کی کھینچا تانی کے نتیجے میں ہوا ہے یہ سب۔ ایک کو دوسرے کی بدنامی اور نقصان مطلوب تھا۔ آپ بے گناہ ہیں، میں پہلے دن سے ہی جان گیا تھا۔ اس کی دماغی صحت دیکھتے ہوئے آفیسر نے تھوڑی سی تفصیل بتا کر ہمدردی کی۔ پھر اتنے دن تک مجھے یہاں بند کیوں رکھا؟ تاکہ اصل مجرم لاپرواہ ہو جائیں۔ روم سروس اور کچھ دوسرے لوگوں کو بھی پکڑا گیا ہے۔ ایسے معاملات میں ایسا کرنا پڑتا ہے۔ یہ لیں ٹشو۔ جی سر۔ ٹشو اس نے پھر بھی نہیں لیا۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے، گاڑی آپ کو گھر چھوڑ دے گی۔ جی سر۔ زندگی میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جو تکلیف دیتے ہیں، آپ کو ہمت سے کام لینا چاہیے۔ جی سر۔ کسی مشین کی طرح جی سر کہتی وہ مسلسل رو رہی تھی۔ آفیسر کو اس پہ ترس آ گیا۔ آپ اور کتنا روئیں گی؟ میں پتہ نہیں کتنا اور روؤں گی، شاید اس وقت تک جب تک میں بھول نہیں جاؤں گی کہ میں نے کیا بننے کی کوشش کی اور میں کیا بن گئی، جب تک خود کو یہ یقین نہیں دلاؤں گی کہ یہاں کے لوگ پتھر دل ہیں اور میں پتھر کو ذائقے دار نہیں بنا سکتی۔ میرا باپ نائی تھا، میں ایک شیف نہیں ہو سکتی۔ مجھے یہ حقیقت کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے ایسے لوگوں میں نہیں آنا چاہیے تھا جن کے تکبر ان کے ہنر سے بڑے ہیں، جن میں خود غرضی جسم میں خون سے زیادہ ہے۔ مجھے ایسی زمین پر نہیں چلنا چاہیے تھا جہاں جا بجا طاقت کے جال بچھے ہیں۔ وہ سرخ آندھی کی زد میں تھی، ہر خواب کو قتل کر چکی تھی، بری طرح سے رو رہی تھی۔ وہ ڈش واشر تھا۔ کچن کے 2 اور افراد بھی شامل تھے۔ 3-4 لوگ اس واقعے کی تھوڑی بہت کچھ سنگن رکھتے تھے۔ ان میں ایک شیف کمر بھی تھے، لیکن انہوں نے اسے خبردار نہیں کیا۔ ایک شیف کامران تھے جن کی ناسازی طبیعت کا سوچ کر وہ اکثر ان کی مدد کیا کرتی تھی، اور ایک ایشل تھی جسے یقیناً شیف کمر کے ذریعے معلوم ہوا ہوگا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ جس وقت وہ کھانا بنا رہی تھی شیف کمر نے ہنس کر اسے دیکھا تھا۔ وہ ان کی ایسی معنی خیز ہنسی کا مطلب نہیں سمجھ سکی تھی۔ پھر ایشل آئی تھی، اس کے شانے کو چھوا، ایک چیری منہ میں رکھی۔ بیسٹ آف لک، سرگوشی میں کہا اور چلی گئی۔ وہ چاہتے تو ہوٹل کی انتظامیہ کو خبردار کر سکتے تھے، لیکن ایک تو انہیں بڑی طاقتوں سے ٹکر لینے کا کوئی شوق نہیں تھا، دوسرا جب کانٹا خود نکل رہا تھا تو انہیں کیا ضرورت تھی کہ راہ میں حائل ہوتے۔ گاڑی نے اسے اس کی پسند کی جگہ ڈراپ کر دیا، فوڈسل اسکول۔ رات کے سناٹے میں وہ اسکول کی عمارت کے سامنے کھڑی سے دیکھ رہی تھی۔ پہلے دن جب وہ یہاں آئی تھی تو دنیا میں سب سے زیادہ خوش لوگوں میں سے ایک تھی۔ اب جب وہ یہاں کھڑی تھی تو وہ سب سے زیادہ دکھی لوگوں میں سے ایک تھی۔ حالات کی کتاب میں ایک وہی باب بار بار آتا رہے گا کیا؟ انسان کتاب بند کر دیتا ہے، امید چھوڑ دیتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ آج 15 دن بعد بھی اس طرح روتے، آنکھوں کو رگڑتے، وہ نیم تاریکی میں ڈوبی عمارت کے ہر دروازے کو خود پر بند ہوتے دیکھ رہی تھی۔ پھر سب سے بڑا دروازہ بھی بند ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ وہ سڑک، سارا شہر اور پوری دنیا روا دما رہی، اور بت بن کر کھڑی لڑکی دینا زاروں قطار روتی رہی۔ ان 2 ہفتوں میں رو رو کر اماں نے سارے دکھوں کو جان لیا تھا۔ 2 دن بعد انہیں ہوٹل سے بس اتنا بتایا گیا تھا کہ اسے زہر ملانے کے جرم میں حراست میں رکھا گیا ہے۔ حویلی والے جتنا زور لگا سکتے تھے انہوں نے لگا لیا تھا، لیکن انہیں دینا کا سراغ نہیں ملا تھا۔ دینا لوٹ آئی، لیکن اپنے سارے پتے بھول آئی، اپنا سارا علم، تجربہ، قابلیت وہ ایک ایک آنسو میں بہانے لگی۔ وہ خود کو بالکل کوڑا کاغذ بنا لینا چاہتی تھی۔ وہ سب بھولا دینا چاہتی تھی جو سیکھ آئی تھی۔ کبھی واپس نہ جانے کے لیے، ہمیشہ نائی بنے رہنے کے لیے وہ گاؤں لوٹ آئی۔ تھوڑا بہت قرض جو چکا دیا تھا وہ پھر سے واپس لے لیا گیا، اور اس نے دیگیں خرید لیں۔ ساتھ کے گاؤں کے نائی کے گھر جا کر اس نے کہہ دیا تھا کہ انہیں مددگار کی ضرورت ہو تو وہ موجود ہے۔ دینا، تو ہوٹل میں پکانے لگی تھی نا، واپس کیوں آ گئی؟ پتہ نہیں اماں کیا جواب دیتی، لیکن وہ خاموش رہتی۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے بڑے جان لیوا ہو گئے تھے، لہجے کی ڈوریوں میں بڑی تپش آ گئی تھی۔ رات کے سناٹوں اور دن کے اجالوں نے اس کی شکل بدلنی شروع کر دی تھی، ہر سانس آہ ہو گئی تھی۔ ایک دن گاؤں والوں نے کھیت میں کھڑے باگڑ بلے پتلے کو عجیب حلیے میں دیکھا۔
اس نے شیف کیپ اور کوٹ پہنا ہوا تھا۔ گاؤں کے بچے بوڑھے جوان کچھ ہنسے کچھ حیران ہوئے، وہ بھی ہنستی رہی۔ تم دیوانی تو ہو سکتی ہو لیکن کامیاب نہیں۔ وہ ساتھ کے گاؤں کے نائی کی مددگار بھی ہو گئی تھی اور اپنی پکوائی بھی کرنے لگی تھی۔ جہاں سے آگے جانے کے لیے سب پیچھے چھوڑ گئی تھی، وہیں سے پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ لیکن اب جوش مفقود تھا، خوشی دھول بن چکی تھی۔ جمیلہ بار بار اسے کیک کی فرمائش کر رہی تھی، وہ اسے قریبی شہر لے گئی اور ایک چھوٹا سا کیک لے دیا۔ تم تو کہتی تھی کہ تم پریشر کوکر میں بھی کیک بنا لیتی ہو۔ اس نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ دوبارہ اپنی سہیلیوں کے سامنے میرے کام کی شیخی نہ بگاڑنا۔ تم سب کچھ پکانا بھول گئی ہو، وہ میرا مذاق اڑائیں گی۔ اڑانے دو، میں اسی لائق ہوں۔ وہ اسی لائق تھی، اس لیے ہر موسم بنا دیا، ہر دل کو چپ کروا دیا۔ جس دن پکوائی کا کام ہوتا اس دن صبح جلدی اٹھ جاتی، ورنہ دن چڑھے تک بستر پر لیٹی رہتی۔ دوپہر سے شام ہو جاتی، وہ جہاں بیٹھتی وہیں بیٹھی رہتی۔ 6 مہینے بعد حویلی والے اس کی یاد میں گاؤں آئے۔ اس نے انہیں ان کی پسند کے کھانے پکا پکا کر کھلائے، ان کے ساتھ ہنستی بولتی رہی، انہیں گاؤں کی سیر کرواتی رہی، اور پھر وہ ویسی ہو گئی جیسے بیچ کا پتلا۔ وہ کسی پر اپنا راز نہیں کھول سکتی تھی۔ کسی کو یہ کیسے بتاتی کہ اس کے شفاف دل نے کتنی سیاہی سمیٹ لی ہے، کہ اسے ہر ایک سے نفرت ہو گئی ہے، اور یہ بھی کہ جب وہ باگڑ بلے کو شیف کیپ پہنا رہی تھی تو کیسے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مسکراہٹ پانی کا بلبلا رہا، بدبختی خوش قسمتی پر حاوی۔ 2 سال 3 ہفتے بعد جب وہ ہر یاد کو اکھاڑ پھینکنے میں کامیاب ہو چکی تھی، ایک دن شام ڈھلے جب وہ ہینڈ پمپ سے دیگیں دھو رہی تھی تو دروازے پر دی جانے والی دستک اور دروازہ کھلنے پر آنے والی آواز نے اس کے ہاتھ روک لیے۔ مجھے شیف دینا سے ملنا ہے۔ سارے زخم تازہ ہو گئے۔ ایک ایک دن اپنی ہر یاد سمیت اس کی آنکھوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں تمہارے گاؤں تک تو مشکل سے پہنچا، لیکن تم تک بہت آسانی سے پہنچ گیا۔ گاؤں کی سڑک پر 2 بچے کھیل رہے تھے، تمہارا نام لیا تو انہوں نے فوراً سر ہلا کر کہا، کیوں نہیں جانتے جی، باجی بڑے بڑے مزے کے کھانے پکاتی ہے۔ شیف زاہد احمد اس کے سامنے بیٹھے اطمینان سے بتا رہے تھے۔ وہ 10 منٹ سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے، وہ 10 منٹ سے چپ چاپ انہیں سن رہی تھی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے آخر پوچھ ہی لیا۔ کرایہ لینے؟ جیب سے خط نکال کر انہوں نے اس کے سامنے رکھا۔ السلام علیکم سر شیف زاہد، میں دینا فضل کریم، جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ میں ایک دن بہت بڑی شیف بنوں گی۔ دراصل سر میرے پاس شیف نائف کیس لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اسٹور کے انچارج نے مجھے آپ کا کیس چپکے سے دے دیا تھا۔ میں یہ بے ایمانی نہیں کرنا چاہتی تھی، پر میرے پاس پیسے بھی تو نہیں تھے۔ میں نے پورے 70 دن آپ کا یہ کیس استعمال کیا ہے۔ آپ جب یہ خط پڑھیں تو مجھے اس نمبر پر کال کر لیں، میں آپ کو 70 دنوں کا کرایہ دے دوں گی، ورنہ جتنے پیسے آپ کہیں گے۔ آپ کا شکریہ سر۔ 1-2 پکوائیاں جو اس نے بھاٹی گیٹ میں پکائیں تھیں، اس کے تھوڑے بہت پیسے ملے تھے۔ روحی باجی نے اسے چور بازار لے جا کر تقریباً ویسا ہی نائف کے 60,000 میں لے دیا تھا۔ سر شیف زاہد کا کیس واپس لا کر میں رکھتے ہوئے اس نے اس خط کو بھی کیس کے اندر رکھ دیا تھا۔ کتنا کرایہ چاہیے آپ کو؟ وہ رو دینے کو تھی۔ یہ یہاں کیوں آئے؟ نہ آتے کرائے میں شیف دینا فضل کریم لینے، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ مجھے شیف نہ کہیں سر، 2 سال لگے ہیں مجھے یہ لفظ بھولنے میں نائی ہوں بس۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو مجھے پینے کے لیے ایسا لیمو پانی نہ ملتا۔ صرف 3 اجزاء سے تم نے ایسا ذائقہ کیسے نکال لیا دینا؟ انہوں نے سامنے میز پر رکھے گلاس کی طرف اشارہ کیا جس کے کنارے لیمو کی گول کاش لگی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ میرا مذاق اڑانے آئے ہیں یا تماشا دیکھنے؟ نہیں، تمہیں اڑانے۔ اس کا دل چاہا ایسی تذلیل پر سر کو فوراً گھر سے باہر جانے کے لیے کہہ دے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں ہر سال اسکول انٹرویو کے لیے ہی کیوں آتا ہوں، تاکہ تم جیسے قابل لوگوں کو اسکول میں ایڈمیشن دلوا سکوں۔ مجھ جیسے قابل؟ لیکن مجھ جیسے بیوقوف؟ تم بیوقوف نہیں ہو، کوئی بھی سچا انسان بیوقوف نہیں ہوتا، بس وہ معصوم ہوتا ہے، وہ مکار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر آپ اتنا کچھ جانتے تھے تو آپ کو مجھے انٹرویو میں پاس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ رو ہی تو دی تھی۔
میں نے تمہیں پاس کیا لیکن تم نے خود ناکام کر دیا. کیوں بھاگ آئی گاؤں واپس؟ دینا، راستہ کوئی بھی ہو کانٹوں سے ہی بھرا ہوتا ہے. منزل کوئی بھی ہو آسانی سے میسر نہیں آتی. میں ایک چھوٹے سے ہوٹل میں کچن کی صفائی کا کام کرتا تھا، برتن بھی دھویا کرتا تھا. آہستہ آہستہ مجھے کھانوں میں دلچسپی ہونے لگی. یہ دلچسپی اتنی بڑھ گئی کہ 4 سال کے اندر اندر میں وہ سب پکانے لگا جو ہوٹل کے کچن میں پکتا تھا. میں زیادہ ڈشز پکانا سیکھ لوں. میں نے کسی نہ کسی طرح سے ایک بڑے ہوٹل کے کچن میں ملازمت حاصل کر لی. کبھی ڈش واشر بن کر، کبھی کچن سٹور کا ملازم بن کر، کبھی کسی شیف کی منت سماجت کر کے اس کا ہیلپر بن کر. میں بس سیکھتا رہا. مجھے معلوم تھا کہ مجھے کہیں جاب نہیں ملے گی، لیکن دینا یہی تو اصل جنون ہوتا ہے. کچھ دکھائی نہیں دیتا پھر بھی انسان چلتا رہتا ہے. 8 سالوں میں کم و بیش سب کچھ سیکھ گیا، لیکن کوئی بھی مجھے جاب دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ میں تقریباً جاہل اور حقیقتاً غریب انسان تھا. ایک وہ وقت بھی آیا کہ میں شیف کے انڈر کام کرنے والے ٹرینیوں کو ٹپس دینے لگا. سب شیف جانتے تھے کہ میں بھی ایک شیف بن چکا ہوں، لیکن پھر بھی وہ مجھے شیف بننے نہیں دے رہے تھے. چھوٹے ہوٹلوں میں کام ملا بھی تو وہاں سے کسی نہ کسی وجہ سے نکال دیا گیا. میرے 2 چھوٹے بچے تھے. کب تک شوق کے لیے مارا مارا پھرتا. لڑکوں کے ایک ہاسٹل میں کک کی نوکری کرنے لگا. 6 سال تنور پر روٹیاں لگاتا رہا. دال، چاول، سبزی، گوشت پکاتا رہا. لڑکے میرے پکائے کھانے اپنے گھر والوں کے لیے ٹفن میں لے کر جایا کرتے تھے. اتنے ذائقے پر مجھے کسی اچھے ہوٹل نے جاب نہیں دی. 15 سال تک میں کسی معجزے کے انتظار میں رہا، لیکن مایوس نہیں ہوا. ہاسٹل کا ایک لڑکا دبئی گیا اور وہاں ایک ہوٹل میں ملازم ہو گیا. اس نے مجھے بھی کسی نہ کسی طرح سے وہاں بلا لیا. ہوٹل چھوٹا تھا، لیکن انہوں نے میرے کھانے پاس کر دیے اور مجھے ملازم رکھ لیا. 7 سال بعد مجھے دبئی کے 5 اسٹار ہوٹل نے ہیڈ شیف بنایا، اور پھر مجھے فوڈزل جیسے اسکول میں اعزازی سیٹ ملی اور میں نے اپنے جیسے لوگوں کو انٹرویو میں پاس کرنا شروع کیا. مجھے 20 سال لگے دینا گر گر کر اٹھنے میں. میں جانتا تھا اللہ کے پاس میرے لیے بہت کچھ ہے. اللہ کے پاس ہمارے لیے جو کچھ ہے، اسے پانے کے لیے ہمیں ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ دینا ہوتا ہے. معجزے بھی ہماری ثابت قدمی پر ہی ہوتے ہیں. تمہارے انٹرویو کے وقت ہی میں جان گیا تھا کہ تم اتنا کچھ جان کر اسکول آئی ہو جتنا مجھ جیسے شیف سالوں بعد جانتے ہیں. میں جان گیا تھا کہ تم اجزا کی کتاب پڑھ کر نہیں، انہیں پرکھ کر آئی ہو. تمہارا ٹرائل صرف اس پرکھ کی حد دیکھنے کے لیے لیا تھا میں نے. تمہارا اعتماد دیکھنے کے لیے میں نے کتنی آگے جا سکتی ہو، تمہاری ہمت کی حد کیا ہے. جس وقت تم نے مسالہ اپنی ہتھیلی پر پھیلایا تھا، اس وقت میرے ساتھ کھڑے شیف نے ہنس کر کہا تھا، اس نے خامیاں پکڑنی شروع کر دی ہیں. تم ایسے ٹرینی کہاں سے ڈھونڈ کر لاتے ہو؟ صرف قابلیت سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا کہ یہ پہاڑوں پر رہنے والے اپنے بچوں کو گھروں میں بند کر کے رکھتے ہیں کہ کہیں وہ بلندی سے گر نہ جائیں. وہ انہیں ڈرا کر رکھتے ہیں کہ کہیں باہر نہ نکلو، شیر تمہیں کھا جائے گا. کیا یہ سب دینا؟ تاریک آنکھیں آہستہ آہستہ روشنی پکڑنے لگیں. میں اور میرا ایک پاکستانی انویسٹر، امریکی پارٹنر، پاکستان میں فوڈ چین. آپ مجھے جاب آفر کر رہے ہیں؟ نہیں، کمپٹیشن ورلڈ کیک ڈیزائنر سٹائل کا. میں ہی کیوں؟ تم ہی کیوں؟ اس کا فیصلہ میں نے نہیں، اللہ نے کیا ہے. ورنہ تمہیں غریب رکھ کر یہ وہ خط میرے کیس میں نہ رکھواتا، پھر یہ خط میرے سامان میں پیک ہو کر دبئی نہ جاتا. جس وقت ہم اپنے بزنس کے معاملات طے کر رہے تھے، اس وقت یہ خط پھر سے میری نظروں کے سامنے نہ لایا جاتا. مارکیٹنگ ٹیم نے ہمیں ایک بریکنگ نیوز کے لیے اس مقابلے میں کسی کو بھیجنے کے لیے نہ کہا ہوتا. تم سے پہلے بھیجے جانے والے 2 شیف ناکام ہو چکے ہیں دینا. یہ موقع تمہارے لیے ہے، اللہ کی طرف سے. اسے اللہ ہی کی پلاننگ کہتے ہیں، جو انسان کی گئی ہر پلاننگ پر بھاری ہوتی ہے. اگر میں ہار گئی، جیت سے پہلے کوئی ہار کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہے؟ چلیں جی، اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اللہ حافظ.